अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम व एहसान हुआ कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ नाचीज़ को आप हज़रात के सामने दोबारा आने की तौफ़ीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुना ही होगा कि हमने कुरान पाक को सही पढ़ने के लिए तजवीद की एक कोर्स रखी है, जिसके ज़रिए से हम कुरान पाक को सही पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम दुनिया में किसी इमारत को देखें तो उस इमारत की पुख्तगी को मालूम करते हैं। अगर उस इमारत की बेस मजबूत है तो वो इमारत भी मजबूत होती है। अगर उस इमारत की बेस मजबूत ना हो तो वो इमारत भी मजबूत नहीं होती। नतीजा ये निकलता है कि छोटा सा ज़लज़ला आता है और वो इमारत गिर पड़ती है, तो सब फिर बाद में यही कहते हैं कि इस इमारत की जो बेस थी वो मजबूत नहीं थी, इसलिए ये गिर पड़ी। तो ठीक इसी अंदाज से, इसी तरीके से हमें कुरान पाक को शुरू से पुख्ता करना होगा। और कुरान पाक को शुरू से पुख्ता करने के लिए हमें तजवीद को सीखना लाजमी है। और तजवीद में क्या सीखना है? तजवीद में सबसे पहला बयान जो आता है वो मखारिज का आता है। और अरबी ज़ुबान के कुल 29 हरूफ हैं, अलिफ से लेकर या तक। इनको हमें मखरज के साथ सीखना है। अलिफ से लेकर या तक जो ये 29 हरूफ आते हैं, ये हरूफ तहजी है। हमें इन हरूफ तहजी की मशक करनी है, इनके मखारज को पढ़ना है, तब जाके हम कुरान पाक को सही अंदाज से पढ़ सकते हैं। तो चलें, हम आज की क्लास में यही सीखते हैं। आज की क्लास है अरबी हरूफ के मखारज का सीखना। तो आज की क्लास है अरबी हरूफ के मखारज का सीखना। मखारज मखरज की जमा है, यानी वो जगहें जहाँ से हरूफ अदा होते हैं। होंठों से लेकर अलग के आखिरी हिस्सा तक जो हरूफ अदा होते हैं उन्हें मखारिज के। चले अब हम चलते हैं मखारिज की तरफ। सबसे पहले हम लिखते हैं अरबी ज़ुबान के हरूफ तहजी। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, लाल, रो, जा, सीन, शीन, साद, वाद, ता, वा, ऐन, वाइन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या, यह है हरूफ तहजी।
الف سے لے کر یا تک یہ 30 حروف آتے ہیں، اور جو یہ بڑی یا ہم پڑھتے ہیں اردو میں چھوٹی یا بڑی یا، جو یہ بڑی یا ہے، چھوٹی یا اور بڑی یا عربی میں سیم پڑھی جاتی ہے، اور بڑی یا عربی میں استعمال نہیں ہوتی، چھوٹی یا عربی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس بڑی یا کو چھوڑ کر یہ کل 29 حروف بنتے ہیں، 29 حروف بنتے ہیں۔ اب ہمیں ان 29 حروف میں باریک حروف دیکھنے ہیں کتنے ہیں، اور پر حروف دیکھنے ہیں وہ کتنے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ باریک حروف کون کون سے ہیں اور پر کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پر حروف کون کون سے ہیں۔ آپ کو بھی اگر فرصت ہے آپ بھی یہ حروف تہجی اپنی ڈائری پہ نوٹ کریں، لکھیں، اور اس کے بعد پر حروف کو میں نشان لگاتا ہوں، اور آپ بھی ان کو نشان لگا کر اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ پر حروف کون سے ہیں۔ سب سے پہلے جو پر حروف آتا ہے وہ خا کا ہے، خا اور را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 8 حروف پر ہیں، یہ 8 حروف پر ہیں، اور باقی 21 حروف وہ باریک ہیں۔ اب باریک کیا ہوا؟ باریک اسے کہتے ہیں جس وقت ہم کوئی باریک حروف پڑھتے ہیں تو اس وقت دھیمی آواز نکلتی ہے، پتلی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے الف ہے، با ہے، تا ہے، اس میں کوئی موٹا پن نہیں آتا۔ اور جیسے پر حروف ہے، پر خا ہے، اور خا منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ حروف پر ہیں۔ اب ہم اس کو مٹاتے ہیں، ہم الگ سے لکھتے ہیں پر حروف اور باریک حروف، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے۔ اب ہم لکھتے ہیں وہ 8 پر حروف جو منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ وہ 8 حروف ہیں، یہ پر ہیں، یہ منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں باریک حروف کون کون سے۔ پہلے الف، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا نہیں، ہا، خا، دال، ذال، را نہیں، زا، سین، شین، سین، شین، صاد، ظا، طا، ظا، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 21 حروف ہیں۔ یہ 21 حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی نرمی سے پڑھے جاتے ہیں۔ اب جو یہ ہمارے 29 حروف آتے ہیں، 8 پر میں سے اور 21 باریک میں سے، ان کے صرف 17 مخارج ہیں، یعنی ایسی 17 جگہیں جہاں سے یہ مخارج ادا ہوتے ہیں، جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں سے لے کر حلق کے آخری حصہ تک
صرف 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے یہ 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم سمجھیں گے کہ پر اور باریک میں فرق کیسے آتا ہے، اور پر کو اگر پر حرف جو ہے اس کو باریک پڑھ لیں گے اور باریک کو پر پڑھ لیں گے تب ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کیسے پر اور باریک کا فرق کیا ہے۔ ہم سب پڑھتے ہیں صفت ایمان، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اور جب ہم وتصدیق بالقلب قلب پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، بالقلب۔ معنی کیا ہے اس کا؟ دل، قلب کہتے ہیں دل۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو۔ موٹے پر قاف سے لکھا ہوا قلب کہتے ہیں دل کو۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ وتصدیق بالقلب، کہ میں نے مان لیا دل سے، میں نے اقرار کر لیا دل سے، یا میں نے تصدیق کر لی دل سے۔ تو خدا نخواستہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر کسی بندے کو مخارج کا پتہ نہیں، وہ قاف کو، باریک والا قاف جو یہ قاف یہ باریک نرمی سے ادا ہو، اور یہ قاف ہے یہ پر پڑا جاتا ہے۔ اب قلب کی جگہ وہ پڑھتا ہے قلب، کاف سے، ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے عربی میں قلب۔ معنی کیا ہے قلب کا؟ قلب کا معنی ہے عربی میں کتا۔ کیا معنی ہے؟ کتا۔ قلب معنی ہے کتا۔ اب بالقلب کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے مان لیا دل سے، قلب پر قاف سے قلب پڑھا تو میں نے مانا دل سے۔ اب اگر کسی بندے کو قرآن مخارج کا نہیں پتا، پر کون سا ہے اور باریک کون سا ہے، تو جب وہ بالقلب پر پہنچے، میں صرف اس کی مثال دے رہا ہوں، جب وہ بالقلب پر پہنچے اور وہ پڑھے گا قلب، کیا پڑھے گا؟ قلب، معنی ہو گیا کتا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مان لیا کتے سے، تو یہ معنی بہت فرق رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ خود سمجھیں کہ ہمیں قرآن پاک کے عربی زبان کے جو یہ حروف تہجی 29 حروف ہیں، ان 29 حروف کو ہمیں سیکھنا کتنا ضروری ہے، کتنا لازمی ہے، اور ہم یہی غلطیاں قرآن کو پڑھتے وقت کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن اسی لیے درست نہیں ہے۔ اور آج اگر کسی ایجوکیٹڈ بندے سے ہم کہیں، وہ اچھا گریجویشن کی ہوئی ہے، باقی ڈگریاں دنیا کی لی ہوئی ہیں، اور اسے اگر ہم کہیں گے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو یا قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھو، ضرور پڑھیں گے، لیکن مجہول پڑھیں گے۔ قاف کو کاف پڑھیں گے، قاف کو تا پڑھیں گے، ضاد کو ذا پڑھیں گے، ایسے ہی کہ وہ پر حروف اور باریک حروف کا اس سے فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن غلط پڑھتے ہیں، اور قرآن غلط پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو دوستو، ہم نے آج صرف قاف اور کاف پڑھا ہے۔ قاف باریک حرفوں میں سے کاف اور پر حرفوں میں سے قاف، یہ 2 حروف ہم نے آج پڑھے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم یہی 2 حروف پڑھتے ہیں۔ اور آپ خود اپنی جگہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں تجوید کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اور جو یہ قاف اور کاف ہے، یہ حروف لہاتیہ ہیں، یعنی یہ حروف سیم ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ منہ کے نرم
तालु से ये अदा होते हैं, नरम तालु से ये अदा होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? ये पुर पढ़ा जाता है और ये बारीक पढ़ा जाता है। और जब हम पुर पढ़ेंगे इसको तो बिल कल्ब होगा, दिल, और जब हम इसको बारीक पढ़ेंगे तो कल्ब नहीं बल्कि कुत्ता इसका माना निकलेगा। तो अगर हम आमन्तु बिल्लाहि में पढ़ेंगे ये बिल कल्ब, तो इसका मतलब है कि हमने बिल कल्ब सही पढ़ा है। अगर हम पढ़ेंगे बिल कल्ब तो हमने सही नहीं पढ़ा है, इसका माना और कुछ निकलता है। जबकि हम तस्लीम करते हैं दिल से, और कल्ब पढ़ने वाला बंदा कहता है कि मैं तस्लीम करता हूँ कुत्ते से, नाउज़ु बिल्लाह। तो आज के लिए हमारे यही 2 हरूफ हैं। आप भी इन 2 हरूफ के ऊपर प्रैक्टिस करें, इनको पढ़ें, कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह बाकी जो ये सारे 29 हरूफ हैं, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक 2 करके हम इनको पढ़ेंगे, इनकी मशक करेंगे। तो इंशाअल्लाह इस पूरी 3 माह की कोर्स में हम अच्छी तरीके से कुरान सही पढ़ने वाले बन जाएंगे, तो अल्लाह के यहाँ अजर अज़ीम पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद हरूफ पर हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए मशक करें और हमें इजाज़त दें। साथ में अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी आने वाली क्लासेस हैं ये आप सबसे पहले अटेंड कर सकें, देख सकें। वस्सलाम अलैकुम।